الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام کوئی نہیں تھا، اس کی عمارت نہیں تھی، لیکن مدرسہ نام ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے، کسی عمارت میں بیٹھے ہوں تو وہ مدرسہ ہے۔ اس لحاظ سے شاگرد بھی موجود تھے اور مستاد بھی موجود تھے۔ 70 کے قریب ایسے حضرات تھے جو ہر وقت مسجد نبوی میں منتظر رہتے کہ کب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہمیں دین سکھائیں گے۔ ایک جگہ تھی جو تھوڑی ابھری ہوئی تھی، اس کو چبوترا کہتے ہیں ہم اردو میں، عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ سب وہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہم آج کے دور میں اس مدرسے کا نام خود تجویز کریں تو اس کا نام تھا جامعہ صفہ۔ شاگرد مہاجرین اور انصار دونوں تھے، مگر ان کے استاد جو تھے وہ معلم اعظم بھی تھے، مرشد اعظم بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ ہر مدرسے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک، پھر مغرب سے لے کے عشاء کے بعد تک۔ یہ ایسا مدرسہ تھا کہ اس کے اوقات 24 گھنٹے تھے، دن میں بھی رات میں بھی۔ جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے صحابہ کو دین سکھاتے۔ ہر مدرسے میں ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے آج طلباء درس نظام پڑھتے ہیں، متعین کتابیں ہیں۔ اس مدرسے کا بھی ایک نصاب تھا، ایک ہی کتاب تھی اور اس کا نام تھا قرآن عظیم الشان۔ اور نبی علیہ السلام اسی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب ہر مدرسے میں سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، تو اس مدرسے میں بھی اللہ نے امتحان لیا۔ کئی دفعہ ممتحن اپنے استاد ہوتے ہیں اور کئی دفعہ باہر مدارس سے آتے ہیں ممتحن۔ تو اس مدرسے کے جو ممتحن تھے وہ اللہ رب العزت تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے عظیم وہ شاگرد ہیں، کتنے عظیم استاد ہیں جن کی پڑھائی کا امتحان اللہ رب العزت لے رہے ہیں۔ پیپر کا نام ہوتا ہے صرف کا پیپر، نحو کا پیپر،
تفسیر کا پیپر، حدیث کا پیپر. تو ان کا جو امتحان ہوا تو پیپر کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام تھا تقویٰ. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. اب وہ علیم و خبیر ذات جس نے ان کا امتحان لیا، پھر اس نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا. نتیجہ نکالا جاتا ہے نا، تو اللہ نے بھی نتیجہ نکال دیا. اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے. گویا یہ سارے کے سارے طلباء اس پیپر کے اندر پاس ہو گئے. اب عام دستور ہے کہ جب طلباء پاس ہوتے ہیں تو ان کو انعام دیا جاتا ہے، مدارس میں سند دی جاتی ہے یا کچھ اور بھی انعام میں دے دیا جاتا ہے. اللہ نے بھی ان کو انعام دیا. کیا انعام دیا؟ ان طلباء کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، وہ نعمت جو سب سے اونچی ہے اللہ نے وہ عطا فرمائی. یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی سنا دیا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو لوگ ان کی قیامت تک اتباع کرتے رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی، وہ بھی اللہ سے راضی. اس وجہ سے کہ ایک ایک طالب علم سے اللہ کو محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ نہ پوچھیے. ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید بہت پیارا پڑھتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سنا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے پتہ چلا کہ اوپر سے فرمائش آئی. ابن کعب بڑے ذہنی تھے، انہوں نے سوال پوچھا بات کو کھولنے کے لیے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا نعم اللہ سما. ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر فرمائش کی ہے. ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے. محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا. یہ کیسے شاگرد تھے کہ دل سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے. یہ بنین کا مدرسہ تھا، بنین کی شاخ تھی مسجد کے اندر. پھر مسجد کے بالکل ساتھ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا. وہاں پہ امہات المومنین تھیں، وہ ساری کی ساری مدرسۃ النبوہ کی طالبات تھیں. وہ بنات کی شاخ تھی. جس عورت نے مسائل پوچھنے ہوتے وہ سیدہ صدیقہ لنا کے پاس آتی اور مسائل پوچھا کرتی تھی. تو بنین کی شاخ مسجد میں اور بنات کی شاخ جو تھی وہ گھر میں تھی. ایک مرتبہ نبی اسلام کے پاس ایک طالب علم آئے، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھے مگر باطن کی آنکھ سے بینا تھے. انہوں نے کوئی بات پوچھنی تھی تو تیز تیز چلتے چلتے آئے کہ میں نبی اسلام کے بعد پہنچوں اور یہ بات معلوم کروں. اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی اسلام کی خدمت میں اس وقت کفار مشرکین آئے ہوئے تھے اور نبی اسلام ان کو بات سمجھا رہے تھے. اب یہ بندہ چونکہ ظاہری آنکھوں سے نابینا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ صورتحال کیا ہے. یہ آیا اور اس نے آپ کو بس اپنی بات کر دی.
تو نبی علیہ السلام پر یہ بات ذرا بوجھ بنی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر مجھے وہ بات مکمل کرنے دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، یہ تو اپنا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا ان سے اعراض فرمایا۔ دستور کی بات ہے، اگر ڈاکٹر کسی کینسر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہو اور اس وقت کوئی نزلہ زکام کا مریض آ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی انتظار کر لیں، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں پہلے اس کو دیکھوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی کفار و مشرکین سے بات کر رہے تھے جو کینسر کے پیشنٹ تھے، اور یہ طالب علم تو کوئی معمولی بات پوچھنے آیا تھا، بعد میں ہی پوچھ سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اس سے گفتگو نہیں کی جس محبت کے ساتھ گفتگو آپ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا یہ اعراض کرنا، آج کے دور میں کہتے ہیں اگنور کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فوراً وہی اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اب یہاں پر چونکہ آپ حضرات علماء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، تو تخاطب نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہو۔ بتانا بھی ضروری تھا کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر آگے بھی محبوب کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا، ورنہ طالب علم ہونے کے ناطے خطاب فرماتے تو یوں ہو سکتا تھا عبست وتولیت، مگر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ مگر اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے اسی طرح تھرڈ پرسن کے صیغے میں زیادہ کلام کیا تو محبوب کے دل میں خشیت اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک فکر کے بعد پھر گفتگو کرنی شروع کر دی۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ تو جس طالب علم کا آنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، آپ اندازہ لگائیے اللہ کو اس طالب علم سے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو فرما لی اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے جو طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج میں جو مرضی جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں، مدرسے میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، یہاں اسکریننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی مجھ سے محبت رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے مدرسے آنے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ تو یہ چنے ہوئے بندے ہوئے نا اللہ کے، جن کو اللہ چنتا ہے ان کو علم کے لیے مدرسے میں پہنچا دیتا ہے۔ استفا مصطفیٰ چنے ہوئے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ طلباء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، اور ان سے اللہ کو بھی محبت، اللہ کے محبوب کو بھی محبت۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، ان کے شاگرد سمجھتے تھے حضرت منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں جس وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے۔ ایک طالب علم تھا جو لسولہ قسم کا تھا، چمٹ گیا، حضرت آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے، آپ بتائیں آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں منہ میں رکھتا، بس ویسے خوشبو آتی ہے۔ طالب علم کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پوچھتا رہا۔ جب بہت اس نے تنگ کیا تو اس وقت امام عاصم نے بتایا کہ دیکھو، ایک رات مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی اسلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے تب سے میری منہ سے خوشبو آتی ہے۔